آج جو اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو چکی اور وائرل ہو بھی رہی ہے، اس کا عنوان کچھ یوں ہے کہ ایک لڑکی جس کا نام دعا زہرا ہے، وہ بغیر بتائے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی ہے۔ تو اس پر اس کے والدین بہت غمگین تھے اور وہ اتنا پریشان تھے کہ ان کا کھانا پینا رہنا سونا سب کچھ تنگ ہو چکا تھا۔ پہلی بات تو اسلام کیا اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ دیکھیں، اللہ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر یہ سورہ لقمان آیت نمبر 14 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال میں ہے، اور میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، کیونکہ تم نے میری طرف لوٹنا ہے۔ اب اس آیت سے مراد کیا ہے، تفصیل کیا ہے اس آیت کی؟ تو دیکھیں کہ اس آیت کی تفصیل یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب کائنات نے آدمی کو ماں باپ کا فرما بردار رہنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ پھر اس کا سبب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں رکھا، یعنی اس کی ماں کی کمزوری میں ہر وقت اضافہ ہوتا رہا۔ کب جتنا حمل بڑھتا رہتا ہے اتنا کمزوری میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، لیکن آج یہ انسان اس ماں کی قدر نہیں کر رہا، اس کا دل دکھا رہا ہے۔ دیکھیں، ماں باپ کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ کہ ماں وہ جب اس کو حمل ہوتا ہے وہ کمزوریاں برداشت کرتی رہتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، وہ باہر کہیں نہیں رکھتی۔ تیسری بات یہ کہ وہ اسے دودھ پلاتی ہے۔ اب یہ 3 باتیں کوئی بندہ اپنے ذہن میں رکھے تو وہ ماں باپ کو دھوکا نہیں دے سکتا۔ اللہ رب کائنات نے سورہ احزاب آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا؟ یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایذا دیتے اور ان کی بے ادبی کرتے تھے، جبکہ دوسرا قول یہ کہ یہ آیت جو ہے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے تہمت لگا کر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف پہنچائی۔ لیکن تفسیر کا ایک اصول یاد رکھیں، اگرچہ آیات کا جو نزول ہے وہ خاص ہو لیکن اس کا حکم جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے۔ اس اصول سے آیت کا عام معنی یہ ہوا کہ جو لوگوں کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کی قید نہیں ہے، جو بھی ہوں، چاہے وہ ماں باپ ہوں یا وہ بہن بھائی ہوں یا وہ رشتہ دار ہوں، قریبی ہوں بعیدی ہوں، جو لوگ اپنے مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں تو وہ بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھاتے ہیں اور وہ سزا کے حقدار بنتے ہیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اب یہاں پر یہ بات سن لیں کہ اسلام کے اندر بھاگ کر شادی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیں کہ جب بچہ یا بچی دونوں بلوغت سے پہلے وہ ماں باپ کے انڈر میں ہوتے ہیں، بلوغت کے بعد بھی ماں باپ کے انڈر میں ہوتے ہیں، لیکن جو ان پر جو حکم ہوگا، جو ان کی جو باتیں ہوں گی، بلوغت سے پہلے جو والدین کہیں گے وہ ان کو باتیں ماننی پڑیں گی۔ بلوغت کے بعد ان بچہ ہو یا بچی ان کو اختیار مل جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی اب خود چلا سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کی رائے سے۔ اب دیکھیں پر مسئلہ یہ کہ بھاگ کر شادی کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اسلام نے آپ کو کچھ طریقے دیے ہیں لیکن آپ ان طریقوں پر آتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کو کسی بچے کو کسی بچی کے ساتھ محبت ہو گئی ہے
لڑکے کو لڑکی کے ساتھ محبت ہو گئی ہے، وہ اپنے جو والدین گھر والے وہ ان کو پہلے بتائے گا، وہ پورا ماجرا بتائے گا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر والدین راضی ہو جاتے ہیں پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر والدین سختی کر رہے ہیں کہ نہیں یہ شادی نہیں کرنی چاہیے اور نہیں ہوگی، ہم آپ کو نہیں کرنا دیں گے، پھر اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ وہ شادی کر سکتے ہیں، زبردستی طریقے کے ساتھ وہ شادی آپ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ والدین سے اجازت نہ لیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن والدین کو بغیر بتائے اور ان کی اجازت کے بغیر شادی کرنا، شادی تو ہو جائے گی، نکاح تو ہو جائے گی، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے اور اسلام کے خلاف ہے اور یہ قرآن و سنت کے۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیا یہ اچھا سلوک ہے والدین کے ساتھ؟ قرآن پاک نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ والدین کو بغیر بتائے بھاگ کر شادی کرنا اور والدین کو نہ بتانا، یہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں بلکہ یہ والدین کے ساتھ برا سلوک ہے اور والدین کی عزت کو لیلام کرنے والا یہ سبب بن رہا ہے، اور یہ شادی کرنا یہ آپ کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ جس طرح اس بچی نے اور بچے نے اپنے والدین کی عزت کو لیلام کیا، اپنے والدین کی عزت کو بدنام کیا، پوری دنیا میں ان کے والدین کی عزت بدنام ہو رہی ہے، ان کی مائیں رو 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 کر اپنے آنسو ضائع کر رہی ہے، ان کے والدین پریشان ہو رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی ڈر نہیں، کوئی فکر نہیں۔ کیا یہ اسلام آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں، والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا یہ ہمیں اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ میں ان بچی اور بچی سے پوچھنا چاہتا ہوں واٹ ڈو یو وانٹ، تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام تم پر چلے یا یہ چاہتے ہو اسلام پر تم چلو؟